السلام علیکم دوستو، ہمارے بہت سے پیارے دوستوں اور چاہنے والوں کی فرمائش پر آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے 23ویں بڑے شہر اوکاڑا میں۔ اوکاڑا شہر لاہور سے 120 کلومیٹر، فیصل آباد سے 100 اور ساہیوال سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اوکاڑا کا کل رقبہ 198 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ 2017 میں کی گئی مردم شماری کے مطابق اوکاڑا کی آبادی 30,40,860 تھی۔ یہاں پر 96% لوگ پنجابی جبکہ 4% لوگ اردو زبان بولتے ہیں۔ اوکاڑا کے نام کے حوالے سے دو آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسے پہلے اوکڑا کہتے تھے جو بعد میں اوکاڑا میں تبدیل ہو گیا۔ اوکڑا کا مطلب ہے بہادروں اور جنگجوؤں کی سرزمین، جبکہ دوسرا نقطہ نظر اوکاں کا جنگل ہے، جس وجہ سے اسے اوکاں والا کہا جانے لگا اور بالآخر یہ نام اوکاڑا میں تبدیل ہو گیا۔ اس شہر کی 3 تحصیلیں اوکاڑا، دیپال پور اور رینالہ خرد ہیں۔ ضلع اوکاڑا کے ساتھ فیصل آباد، ساہیوال، ننکانہ صاحب، قصور اور پاک پتن کی سرحدیں لگتی ہیں، جبکہ جنوب مشرق میں بھارتی ضلع فاضلکا کی سرحد لگتی ہے۔ پاک و ہند سرحدی ضلع ہونے کی وجہ سے اوکاڑا کینٹونمنٹ بھی اسی ضلع میں واقع ہے۔ ضلع اوکاڑا کی چھاؤنی پاکستان کی دوسری بڑی چھاؤنی ہے، جو دفاعی لحاظ سے خاص اہمیت کی حامل ہے۔ دوستو، اگر تاریخ کی بات کی جائے تو اوکاڑا کا علاقہ ایک زرعی خطہ تھا، جس میں وادی سندھ کی تہذیب کے دور میں جنگلات ہوا کرتے تھے۔ یہ علاقہ اپنے جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے یورپ اور وسطی ایشیا سے آنے والے حملہ آوروں کے قدموں تلے کئی بار روندا جاتا رہا ہے۔ عظیم یونانی ہیرو سکندر اعظم بھی اپنی فوج کے ساتھ اسی خطہ سے بری طرح شکست کھا کر واپس لوٹا تھا۔ اسی خطے پر میر چاکر اعظم رند بلوچ نے 1556 میں ہمایوں بادشاہ کے ساتھ مل کر شیر شاہ سوری کو شکست دی تھی۔ ستگھرا، گوگیرا، حویلی لکھا، دیپال پور اور بصیر پور کی تاریخ 3000 سال پرانی بتائی جاتی ہے۔ اس دور میں اس علاقہ کو ہڑپا تہذیب کی مرکزی اہمیت حاصل تھی، جو تاریخ میں وادی سندھ کی عظیم تاریخ گردانی جاتی ہے۔ اوکاڑا پر موریہ سلطنت، ہند، یونانی، کشان، گپتا، ترک اور شاہی سلطنت کی حکومت رہی ہے۔ غزنوی حکومت کے بعد دلی سلطنت اور پھر مغلیہ سلطنت نے اس علاقہ پر حکومت کی۔ پنجاب کا یہ خطہ بنیادی طور پر مسلمان صوفی بزرگوں کی وجہ سے مشہور ہوا، جن کی درگاہیں پنجاب کے علاقے کے منظرنامے پر نقش ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد سکھ سلطنت نے اس خطے پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور سکھوں کی طرف سے مسلمانوں کو کافی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانوی دور حکومت میں یہ علاقہ منٹگمری ضلع کا حصہ تھا۔ 1852 میں ضلع کی توسیع کے لیے ضلعی ہیڈ کوارٹر کو گوگیرا منتقل کر دیا گیا۔ لارڈ برکلے کی قبر بھی گوگیرا میں ہے، جو اس وقت گوگیرا کا کمشنر تھا اور بغاوت کے بعد رائے احمد خان کھل کے ہاتھوں جنگ میں مارا گیا تھا۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ 1865 میں انگریزوں کی طرف سے ریلوے لائن بچھانے کا کام شروع کیا گیا اور 1892 میں ریلوے لائن چالو کی گئی، جس کے بعد اس کا مرکز تبدیل کر کے اوکاڑا منتقل کر دیا گیا، اور پھر 1903 میں شہر کے بیچوں بیچ ایک نہر LBDC یعنی لوئر باری دوآب کینال بنائی گئی اور دور دراز قصبوں اور دیہاتوں سے لوگوں کو لا کر اوکاڑا کے ساتھ ساتھ ساہیوال، چیچا وطنی، میاں چنو میں منتقل کیا گیا، اور 1915 میں اوکاڑا کو قصبہ تحصیل قرار دے دیا گیا، جس کے بعد اوکاڑا کی آبادی اور اہمیت میں مسلسل اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ پاکستان کی آزادی کے بعد اقلیتی ہندو اور سکھ بھارت ہجرت کر گئے، جبکہ بھارت سے آنے والے کثیر تعداد میں مسلمان مہاجرین ضلع اوکاڑا میں آباد ہوئے۔ 1947 میں آزادی کے وقت پاکستان کو جو 2 ٹیکسٹائل ملز ملیں، ان میں سے ایک اوکاڑا میں تھی۔ اس مل کو ستلج ٹیکسٹائل مل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ اس وقت ایشیا کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل مل تھی۔ اوکاڑا شہر کو 1982 میں ضلع کا درجہ دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ ضلع ساہیوال کا حصہ تھا۔
دوستو اب بات کرتے ہیں اوکاڑا کی زراعت کے حوالے سے۔ ضلع اوکاڑا اپنی زرخیز زمینوں اور پرامن قدرتی ماحول اور آلو، ٹماٹر، گنا، گندم، چاول اور مکئی کی فصلوں کے سرسبز کھیتوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں پر آم اور مالٹے کے باغات کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اوکاڑا کی زرخیز زمینوں کی مثال یوں بھی دی جاتی ہے کہ اگر یہاں کسی شخص کو آدھا کاٹ کر بو دیا جائے تو وہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ مقامی طور پر اگائی جانے والے دیگر پیداوار میں لیموں، امرود اور گریپ فروٹ کے باغات شامل ہیں، جن کا تعلق فوڈ پروسیسنگ کمپنی مچل فوڈ فارم سے ہے۔ یہ باغ رینالہ خرد سے اوکاڑا بائی پاس تک LBDC کے ساتھ ساتھ تقریباً 8 کلومیٹر تک چلتا ہے۔ اوکاڑا میں آلو اور مکئی کی منڈی نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ آج بھی ان منڈیوں سے جو ریٹ نکلتے ہیں وہی پورے پنجاب میں نافذ ہوتے ہیں۔ دوستو اوکاڑا کو ملک آف لیک یعنی دودھ کی ندی بھی کہا جاتا ہے، اور مویشیوں کی تعداد کے حوالے سے بھی اوکاڑا پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستان کے کسی شہر میں اتنے مویشی نہیں جتنے اوکاڑا میں پائے جاتے ہیں۔ اوکاڑا شہر اپنے مویشیوں کی بہترین نسل یعنی ساہیوال نسل اور نیلی راوی نسل کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ مویشیوں کی آبادی اور پیداوار میں بہت مشہور ہے۔ لائف سٹاک پروڈکشن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ بہادر نگر فارم اوکاڑا میں ایک بہت بڑا سرکاری فارم ہے۔ اس فارم میں گائے، بھینس، بیل، بکریوں اور بھیڑوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ اوکاڑا پاکستان کا سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والا شہر ہے۔ اس شہر میں بے شمار ڈیری فارمز ہیں، جن میں سے ایک فارم 1913 میں قائم کیا گیا تھا، جو اس وقت پاک آرمی کے زیر اثر ہے۔ اوکاڑا کی ایک اور خاص بات یہ کہ یہاں گول چوک کے مین 4 بازاروں کے ملحقہ کارنر پر 4 چھوٹے بازار بھی ہیں، اور ان 4 چھوٹے راستوں پر 4 پیپل کے درخت اب بھی موجود ہیں، اور ان درختوں کے نیچے 4 نلکے ہوا کرتے تھے۔ اوکاڑا گول چوک کی اس بات کا ذکر 1 سے زائد بار مختلف ٹی وی چینلز پر بھی ہو چکا ہے۔ کاروباری لحاظ سے اگر بات کی جائے تو پورے پاکستان میں اوکاڑا اپنے خاص برانڈز کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جیسے عرفان فارمیسی کا شربت فولاد عرفانی، علی بھائی انجینئرنگ، سرور سلائی مشین، سلوا گروپ آف انڈسٹریز، مچل فوڈ فارمز۔ اوکاڑا شہر زرعی آلات بنانے کے حوالے سے بھی پاکستان میں نمبر 1 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوکاڑا شہر کو ہارویسٹر مشینوں کا مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اوکاڑا شہر کی مٹھائیاں بھی بہت پسند کی جاتی ہیں، جن میں قلاقند اور گلاب جامن پورے پاکستان میں مشہور ہیں، اور اوکاڑا کے دہی بڑے، مکھن، دیسی گھی بھی پورے پاکستان میں اپنی مثال آپ ہے۔ دوستو اوکاڑا شہر کی خوبصورتی اور لوگوں کی سہولیات کے لیے تمام سرکاری دفاتر ایک ہی جگہ پر قائم ہیں، جن میں DC آفس، DPO آفس، وابڈا، کورٹ کچہری، ریسکیو، ایجوکیشن، نادرا، ہائی وے، انکم ٹیکس، ایکسائز، لائف سٹاک، ایگریکلچر اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ شامل ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی اوکاڑا شہر بہت یونیک سمجھا جاتا ہے۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے اوکاڑا میں 2 جدید کرکٹ اسٹیڈیم بھی بنائے گئے ہیں۔ اوکاڑا جم خانہ کرکٹ گراؤنڈ پاکستان کرکٹ بورڈ کا فرسٹ کلاس کرکٹ اسٹیڈیم ہے، جو ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں واقع ہے۔ شہر کے وسط میں ڈے اینڈ نائٹ کرکٹ اسٹیڈیم، فٹ بال، ہاکی، بیڈمنٹن، باسکٹ بال کورٹ بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تحصیل رینالہ خرد میں ایک انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ اوکاڑا شہر کی مشہور شخصیات کی بات کی جائے تو راؤ سکندر اقبال مرحوم کا نام سر فہرست ہے، جنہوں نے اپنے سیاسی کیریئر میں اوکاڑا شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ان کے علاوہ میاں منظور وٹو سابق CM پنجاب، سید شمسام علی شاہ بخاری، ریاض الحق جج، مسعود شفقت ربیرہ، میاں محمد زمان، رانا اکرام ربانی جیسے نامور سیاستدان شامل ہیں۔ ٹی وی اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے مشہور زمانہ اینکر پرسن آفتاب اقبال اور جنید سلیم کا تعلق بھی اوکاڑا شہر سے ہے۔ شاعر اور کالم نگار ظفر اقبال، پنجابی شاعر اقبال صلاح الدین، مولانا غلام علی اوکاڑوی بھی اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔
اسٹیج اور ٹی وی کے مشہور اداکار سلیم البیلا اور انٹرنیشنل کرکٹر ذوالفقار بابر کا تعلق بھی اوکاڑا شہر سے ہے۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح اوکاڑا میں بھی زر کثیر لاگت سے خوبصورت اور جدید سہولیات کے ساتھ نیا ریلوے اسٹیشن تعمیر کیا گیا ہے، جہاں لاہور، پشاور اور کراچی کے لیے تقریباً ہر ٹرین سٹاپ کرتی ہے۔ یہاں 2 ریلوے انڈر پاس اور 2 فلائی اوور ہیں۔ اس شہر میں عام لوگوں کے لیے بہت سے چھوٹے اور بڑے پارکس موجود ہیں، جن میں سب سے پرانا اور بڑا پارک کمپنی پارک ہے، جسے اب صفدر شہید پارک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لیڈیز فیملی پارک، باغ جناح یعنی پہلوانوں کا باغ، میاں زمان پارک، ڈسٹرکٹ پارک، فن لینڈ واٹر پارک بھی شامل ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کمنٹس کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔